الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا سراجا وہاجا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احترام و عقیدت اور خلوص و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں سورہ نبا کی 12ویں آیت کریمہ کے حوالے سے ہم نے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی شان تخلیق کا ایک عظیم مظہر 7 آسمانوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ آج اس سے آگے کی آیت کریمہ جن میں مزید اللہ پاک نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو کہ جہاں اللہ رب العزت کی قدرت و شان تخلیق پر دلالت کرتی ہیں، وہیں اس بات کا بھی پتہ دیتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ان کی ضرورتوں اور ان کی مادی احتیاجوں کا جاننے والا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ پاک نے کیسی رنگا رنگ نعمتیں پیدا کی ہیں، انہی کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک 13ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ایک نہایت روشن اور نہایت گرم چراغ بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک اپنی قدرت کی ایک عظیم الشان نشانی سورج کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے، جو کہ قطر کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے اس زمین سے لاکھوں درجے، لاکھوں گنے بڑا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اور لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر زمین سے موجود ہے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک نے اس اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کے عظیم الشان مظہر کے اندر روشنی اور حرارت کا ایک بھنڈار جمع کر دیا ہے، جو کہ
لاکھوں میل کی دوری پہ ہونے کے باوجود زمین کو روشنی اور حیاتیاتی کرنیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس زمین پہ زندگی اور زندگی کی بقا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورج اور زمین کے آپسی رشتے کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کی بے پناہ قدرت کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوقات پہ اور بالخصوص انسان پہ اس کی رحمت اور رافت کا بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زمین کی سورج سے جو دوری ہے اس دوری پہ ہم غور کریں، نہ تو یہ مسافت اتنی زیادہ ہے کہ زمین ایک نہایت ٹھنڈی جگہ ہو اور رہنے کے قابل نہ ہو، اور نہ ہی یہ مسافت سورج اور زمین کے درمیان اتنی کم ہے کہ سورج کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے یہاں پہ رہنا دشوار ہو جائے، بلکہ یہ مسافت اللہ رب العزت نے ایک متعین اندازے کے مطابق رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین کو ہم ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، مختلف جانور رہتے ہیں، نباتات اور سبزہ زاروں کی رویدگی ہوتی ہے اور وجود پنپتا ہے، ملتا ہے مخلوقات کو، اور ان کے وجود کو بقا بھی ملتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو اس کو سورج سے، زمین کو سورج سے اتنا دور کر دیتا کہ نہ تو یہاں پر زمین کی روشنی آ سکتی تھی اور نہ ہی زمین کی گرمی اور حرارت آ سکتی تھی سورج کی، اور نہ ہی سورج کے اندر جو وہ کرنیں اور شعاعیں نکلتی ہیں جو اپنے اندر زندگی کا پیغام لاتی ہیں وہ پہنچ پاتی۔ اگر زمین کی مسافت بہت زیادہ ہوتی سورج سے تو یہاں پہ روشنی بھی نہ ہوتی اور نہ تو یہاں پہ وجود اور وجود کو بقا ہوتی، لیکن اللہ نے ایک معتدل دوری پہ اور معتدل مسافت پہ اسے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی تخلیق کے مطابق رات اور دن آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی روشنی ہوتی ہے اور دن کی روشنی میں ہم اپنی معاش اور روزی روٹی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کبھی رات ہوتی ہے جس میں ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ نیند کی گود میں جا کر اپنا ذہنی، بدنی اور جسمانی سکون تلاشتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سورج کے اندر ایسی شعاعیں رکھی ہیں جو کہ زندگی کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں اور مفید ہیں۔ اگر وہ شعاعیں زمین تک نہ پہنچیں تو نہ تو فصلیں پک کر تیار ہوں، نہ ہماری ہڈیوں میں کوئی مضبوطی اور قوت آئے، نہ تو ہمارا جسم امراض سے اتنا مقابلہ کر سکے جتنا مقابلہ سورج کی حرارت اور روشنی کو پانے کے بعد کرتا ہے۔ جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اور گرمی ہے وہ بدن کو کئی سارے امراض سے بچاتی ہے، اور سائنس مانتی ہے کہ وہ دھوپ میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جو انسان کا امیونٹی کا سسٹم ہے وہ سسٹم مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ سبزہ زار اگتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، یہ سب سورج کی انہی حیاتیاتی شعاؤں کا کرشمہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سورج سے محض حیاتیاتی اور زندگی کے لیے نفع بخش شعائیں ہی نکلتی ہیں، نہیں، بلکہ اس سے ایسی شعائیں بھی نکلتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، وجود کے لیے اور وجود کی بقا کے لیے انتہائی مضر ہے، مگر اللہ پاک ان مضر کرنوں سے زمین اور اہل زمین کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی باتیں، تفصیلی باتیں عرض کر چکا ہوں، لہٰذا میں زیادہ وقت اس پہ نہیں لوں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ سورج اپنے اندر ہمارے لیے بے شمار منافع رکھتا ہے اور ہماری نفع رسانی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے کہ جس سے ہر قسم کا نفع ہم اٹھاتے ہیں۔ ہم اناج کھاتے ہیں، اس میں بھی سورج کا دخل ہے، ہمارے لیے فصلیں پکتی ہیں، اس میں بھی سورج کا دخل ہے، اور ہمارا بدن اور جسم توانا اور طاقتور ہے، اس میں بھی سورج کی کرنوں کا اثر ہے جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو 14ویں اور 15ویں اور 16ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، وہ جہاں پر اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کرتا ہے، وہیں پر ان کافرین کو اور انکار کرنے والوں کو دنداں شکن جواب بھی دیتا ہے، جو کہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وہ اسے معاذ اللہ کی قدرت سے بعید سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہوں اور ان کا حساب اور کتاب ہو اور جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک ان کا ٹھکانہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس غلط فکر کی تردید کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رحمت و رافت کو بیان کرنے کے لیے سورہ نبا کی 14ویں آیت کریمہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارشیں نازل کی۔ وہ بارش جو اپنے ساتھ کسانوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے، وہ بارش کہ جس کی وجہ سے مردہ زمین پھر سے زندگی کا منہ دیکھتی ہے، وہ بارش کہ جس کی وجہ سے کسان زمین کو نرم کر کے اس میں دانے بوتا ہے، کوپلیں نکلتی ہیں، اور پھر وہ کوپلیں پودے کی شکل میں ترقی پاتی ہیں، پھر ان میں دانے ہوتے ہیں جو ہماری غذا بنتے ہیں۔ اللہ پاک اسی بارش کی وجہ سے ہمارے لیے اناج کے ساتھ ساتھ کئی چراگاہیں پیدا کرتا ہے، سبزہ زار پیدا کرتا ہے جو ہماری مویشیوں کی خوراک بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسی بارش کی وجہ سے گھنے باغات کو پیدا کرتا ہے اور ہمارے لیے قسم قسم کے میوے اور پھلوں کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 14ویں آیت کریمہ میں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی قدرت نہیں ہے کہ ایک سوکھی زمین کو بارش کے قطرات سے تم سیراب کر سکو۔ وہ ہماری قدرت ہے کہ ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش نازل کی۔ اس کے بعد فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ ہم اس بارش کی وجہ سے مردہ زمین کے اندر پھر سے حیات نو کی رمق بیدار کریں اور اس کی وجہ سے اناج اگائیں، سبزے اگائیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات پیدا کریں۔
یہ تین چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا. حبن کہتے ہیں اناج کو. اس کے بعد نباتا سبزہ زار چراگاہیں جو ہماری مویشیوں کے لیے خوراک بنتے ہیں. اور جنات الفافا. یہ ترتیب دیکھیں کہ پہلے اللہ پاک نے اناج کا تذکرہ کیا کہ جس کی انسان کو ڈائریکٹلی بغیر کسی واسطے کی ضرورت ہے. بغیر اناج کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ نے کئی جانور بنائے ہیں، مویشی بنائے ہیں کہ جن میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں ان میں، اور ان کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کئی کام لیتے ہیں ان سے اپنا. وہ جانور ہمارا بوجھ ڈھوتے ہیں، ہمارے لیے زمین میں ہل چلاتے ہیں، زمین کو نرم کرتے ہیں. تو وہ مویشی، تو ان کے لیے بھی اللہ پاک نے جو سبزے کا انتظام کیا تو اس کا بھی فائدہ بالواسطہ انسان ہی کو پہنچتا ہے. میں کئی بار کہتا ہوں کہ انسان خلاصہ کائنات ہے اور تمام چیزیں اس کے لیے بنی ہیں. تو جس چیز کی انسان کو بلا واسطہ ضرورت تھی، اناج، فصلیں، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ سب سے پہلے پیدا کیا. لنخرج، سب سے پہلے ذکر کیا اللہ پاک نے، لنخرج بہ حبا، تاکہ اس بارش سے ہم اناج نکالیں. اس کے بعد فرمایا وَنَبَاتًا، اس کے بعد سبزے بنائے، سبزے پیدا کیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو کھلاؤ. اور اس کے بعد چونکہ پھلوں اور میووں کی ضرورت انسان کو کم ہے بنسبت اناج کے، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر بعد میں کیا. فرمایا جنات الفافا. بغیر اناج کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن بغیر پھل اور بغیر میوے کے زندہ رہ سکتا ہے. وہ اسینشیلز میں سے نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ سب لگژری لائف ہیں جو امیروں کو میسر ہیں، بڑے لوگوں کے لیے. تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بعد میں کیا. وَجَنَّاتٍ الفافا، اور گھنے باغات پیدا کیے کہ جس سے قسم قسم کے ہم نے پھل تمہارے لیے پیدا کیے، اور پھر میوے. یہ تمام چیزیں ہماری رحمت کی کھلی دلیل ہیں. ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ فرمانا چاہتا ہے تمہاری ضروریات کا کتنا خیال رکھتے ہیں. تمہیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ کیوں اپنا رخ پھیرتے ہو؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی بارگاہ میں اپنی وہ پیشانی جھکاتے ہو کہ جس کی عظمت کا تمہیں صحیح طور سے اندازہ نہیں ہے؟ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان کے سامنے تم جھکتے ہو. تو بارش کا نظام، اور بارش سے زمین سے فصلوں، باغات اور سبزہ زاروں کو پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے عظیم مظاہر ہیں. اور یہ مظاہر اتنے عظیم ہیں اور اس میں اللہ پاک کی قدرت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بار بار ان پر غور کرنے کو ہم سے کہا ہے، ہمیں ترغیب دلائی ہے غور کرو. سب سے پہلی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ایک کثیر مقدار میں بارش نازل کیا سب سے پہلے، اور پھر اس کثیر مقدار والے پانی کو اسی زمین میں ٹھہرا دیا، اسی زمین میں. اور پھر اسی پانی کے لیے ایک واٹر سائیکل بنایا کہ اللہ پاک نے سب سے، جب اللہ رب العزت نے زمین کو پہلی بار جب پیدا کیا ہو تو اس سے پہلے تو پانی ہی پانی تھا، تو اللہ نے پانی کو بنایا. اس کے بعد اس پانی میں خشکیاں نکالی جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پانیوں کو سمندروں میں جمع کر دیا. تو جتنا پانی اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کر دیا ہے جو کہ سمندروں میں اسٹور ہیں، موجود ہیں، ان سے ایک قطرہ کہیں اور زیادہ پانی ان کے علاوہ
اللہ پاک پیدا نہیں کرتا، بلکہ انہی پانیوں کا ایک سائیکل اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے کہ سورج کی حرارت سے وہ پانی بھاپ کی شکل میں اڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو وہ بھاپ جو کہ بادل کی شکل یہ اوپر جا کر لے لیتے ہیں، وہ ہوائیں اس کو دور کی جگہوں میں جہاں پانی کی ضرورت ہو، جہاں کی زمین سوکھی ہو، جہاں پہ اللہ رب العزت کو سبزے پیدا کرنا ہو، تو ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ ان بادلوں کو جو کہ بھاپ کی شکل میں سمندر سے اٹھے اسے فلاں جگہ تک لے جاؤ، اور پھر وہاں پہ جانے کے بعد پھر اللہ پاک اوپر فضا ہی میں ان کو ایسی ٹھنڈک مہیا کراتا ہے کہ وہ بھاپ پھر جم کر کے پانی کی شکل میں بدل جاتے ہیں اور پھر ان کی بارش ہوتی ہے۔ تو ذرا غور کریں، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ قیامت تک، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک اس زمین کو اور زمین میں بسنے والی مخلوقات کو کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اتنے مقدار میں پانی سب سے پہلے ہی پیدا کر دیا، اور اربوں سال سے وہ پانی موجود ہے اور تمام مخلوقات کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پانی کم ہے یا کمی ہوئی، کہ مخلوقات کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی نہیں مل رہا، نہیں کہہ سکتا۔ اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ کتنا پانی چاہیے، پہلے ہی پیدا کر کے زمین میں اسٹور کر دیا، اور پھر انہی کا سائیکل کرتا رہتا ہے۔ ایواپوریشن ہوتا ہے، اس کے بعد کنڈنسیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بارش ہوتی ہے، پھر وہ زمین پہ جب بارش کے قطرات آتے ہیں تو اس سے دریائیں، نہریں، اور پھر پانی بہتے بہتے پھر دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ تو پانی اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے پہلے پیدا کر دیا، اب اس سے ایک قطرہ بھی اضافہ اس پر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت مخلوقات اور قسم قسم کی چیزیں جو اس نے پیدا کی، ان کے لیے کتنے پانیوں کی ضرورت تھی اللہ ازل سے جانتا تھا، اور اپنے علم کے مطابق اتنا اللہ پاک نے پیدا کر دیا۔ اسی بات کو اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، ایک اندازے کے مطابق۔ اس کا علم اللہ پاک جانتا تھا کہ کتنا پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے اسی ضرورت کے مطابق پانی۔ یہ اس آیت کریمہ میں دو تفسیریں ممکن ہیں۔ یہ پہلی تفسیر تو اس کے مطابق جو ہم نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، کہ اللہ جانتا تھا کہ کتنے پانی کی ضرورت ہے، اللہ اسے بیان کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، ہم نے اپنے علم کے مطابق یہ جان لیا کہ کتنے پانی کی ضرورت ہے، ہم نے اتنا پانی اتار دیا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، سمندروں میں اسٹور کر دیا، اور پھر اس کے بعد اسی کی گردش سے ہم پانیوں کو مختلف جگہوں پہ میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوتا، جتنا ہم نے اربوں سال پہلے پیدا کر دیا وہی پانی آج تک بلکہ قیامت تک کی تمام مخلوقات کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ کیا کوئی بغیر علم والا، جس کے پاس علم نہ ہو، جو جانتا نہ ہو ضروریات کو، اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے سکتا ہے؟ یا ایک محض یہ حادثہ اور اتفاق ہو سکتا ہے؟ حادثہ اور اتفاق میں کمی ہوتی ہے یا تو زیادتی ہوتی ہے، اتنا پرفیکشن نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک نے بھی پیدا کر دیا اور جتنی ضرورت تھی اتنا ہی پیدا کیا، نہ تو اتنا زیادہ کہ پوری زمین طوفان کی نظر ہو جائے اور سیلاب کی نظر ہو جائے، اور نہ اتنا کم کہ پانیوں کی کمی ہو جائے۔ اور اگر کسی علاقے میں اللہ پاک کبھی قحط لاتا ہے، سوکھا لاتا ہے، تو لوگوں کو اپنی قدرت
کی ایک جھلک دکھانے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ پانی کہ جس کا انتظام ہم نے کر رکھا ہے بادلوں کے ذریعے، اگر ہم اسے روک لیں تو سمجھ لو تمہارا کیا حال ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے مطابق اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے زمین میں اسے ٹھہرا دیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں، اگر چاہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو ان تمام پانیوں کو ایک آن میں ختم کر دیں، اور پھر سمجھ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا، تم کہاں سے لاؤ گے، اپنی ضروریات کے لیے پانی کا انتظام کیسے کرو گے؟ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے جو آسمان سے پانی اتارا اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، کھجور اور انگور کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ہم نے کثیر میوے اور پھل پیدا کیے کہ جن سے تم کھاتے، کہ جن کو کھاتے ہو اور جن سے اپنی بھوک کو تم مٹاتے ہو۔ تو ایک اس آیت کریمہ کی تفسیر تو یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے پانی اتارا اندازے کے مطابق جو اربوں سال سے ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے اور قیامت تک کافی ہوگا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر علاقے کے لیے، اللہ فرمانا چاہتا ہے ہر علاقے کے لیے ایک اوسط بارش کی مقدار مقرر کر رکھی ہے، ایک علاقے کے لیے اوسط بارش، کہ یہاں پہ اتنے انچ بارش ہوگی، اتنی ملی میٹر بارش ہوگی، یہ وغیرہ اللہ پاک نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف اوسط بنا رکھے ہیں پانیوں اور بارشوں کے اترنے کے لیے۔ اور جو اللہ نے اوسط مقرر کر رکھا ہے تو اس سے زیادہ یا کم، کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے سیلاب لانا چاہے تو اوسط سے زیادہ بارش اتار دیا، کبھی قحط اور سوکھا لانا چاہے تو اس اوسط سے کم پانی اتار دیا اور کم بارش ہوئی۔ لیکن عام طور سے عادتاً اللہ نے ایک علاقے کے لیے جو اوسط مقرر کر رکھا ہے بارش کے اترنے کا، اسی اوسط کے مطابق بارش ہوتی ہے۔ آپ اگر جغرافی کا مطالعہ کریں تو مختلف علاقوں کے لیے کتنی بارشوں کا اوسط مقدار ہے آپ پڑھیں گے اسے، مختلف علاقوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے اسی کو بیان کیا۔ یہ 14 صدیوں کے بعد آج انسان سائنس کی وجہ سے یہ جاننے کے قابل ہو سکا کہ مختلف علاقوں کے لیے بارش کے مختلف مقدار ہیں، ایک اوسط مقدار اللہ پاک نے ہر علاقے کے لیے الگ الگ بنا رکھا ہے، یہ ہم آج جان سکے، اور اللہ نے قرآن میں اسے 14 صدیاں پہلے بیان کر دیا کہ ہم نے ایک اوسط بنا رکھا ہے ہر علاقے کے لیے۔ اکثر عادت کے مطابق اسی اوسط کے مقدار سے بارش ہوتی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، ماء بے قدر، ایک اندازے سے ہم بارش اتارتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر بھی بیان کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے کہ تم اس بجلی سے خوف بھی کھاتے ہو اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے۔ جب گھٹائیں چھاتی ہیں، بادل چھاتے ہیں اور ان میں جب کڑک اور بجلی ہوتی ہے تو انسان ان بجلیوں سے ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، کہ وہ تمہیں خوف اور امید کی حالت میں بجلی دکھاتا ہے اور اس سے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرماتا ہے۔ ینزل، تنزیل، کہ جس کا معنی ہوتا ہے ایک مقدار کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق۔ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل۔ انزال کہتے ہیں دفعتاً اتار دینا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ کہ جیسے رمضان کے بارے میں آیا نا قرآن مجید میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا، انزل، تو اس میں انزال اللہ رب العزت نے انزال کا استعمال کیا، کیونکہ رمضان میں اللہ پاک نے دفعتاً یہ قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب اتارا۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نزلنا یہ تنزیل سے بنا، نزلنا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر، اس قرآن میں تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارے بندے محمد نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے اور جو ہم نے اتارا ہے، تو تم اس کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہاں پہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے اتارنے کی اللہ پاک نے ذکر کیا، اتارنے کا، وہاں پہ نزلنا فرمایا، تنزیل کا استعمال کیا۔ اور تنزیل کہتے ہیں نجمن نجمن، رک رک کر کسی چیز کو اتارنا۔ تو جب رمضان میں ایک بارگی اترا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی جانب، اللہ پاک نے وہاں پہ انزال کا استعمال کیا، اور نبی کریم پہ جہاں پہ اتارنے کا ذکر کیا وہاں پہ تنزیل کا بیان کیا، کیونکہ دفعتاً نہیں آقائے کریم پہ اترا بلکہ نجمن نجمن اترا۔ تو ایسے ہی اوپر میں اللہ پاک نے وَأَنزَلْنَا بیان کیا، وَأَنزَلْنَا، ہم نے انزال کیا، انزال کہتے ہیں دفعتاً اتارنے کو۔ تو یہ اشارہ ہے وہی پانی کو سب سے پہلے جو اللہ پاک نے اتارا دفعتاً اور ان کو اسٹور کیا، اس کی جانب اشارہ اللہ پاک نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر کیا۔ اور اس کے بعد جو اللہ ایک اوسط مقدار کے مطابق مختلف علاقوں میں بارشیں نازل فرماتا ہے، ان کا ذکر سورہ روم میں کرتا ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 24 میں، کہ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم بجلیاں دیکھتے ہو، ڈرتے بھی ہو، امید بھی کرتے ہو، اور ہم آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کرتے ہیں، بارش اتارتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اللہ پاک اس بارش کی وجہ سے زمین کو موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے۔ جب زمین سوکھی ہو، پیاسی ہو، اور اس میں سبزے کا کہیں ایک سبزے کی صورت اور شکل بھی نظر نہ آئے، اللہ پاک ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو لاتا ہے، بارش کے قطرات اترتے ہیں، زمین مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھتی ہے، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، سبزہ زار ہر چہار جانب دعوت نظارہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی قدرت ہے زمین کو، کہ جس کی تعبیر اللہ نے مجازن ایسے کی کہ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یعنی سوکھی زمین کو پھر سے ہرا بھرا بنا دینا۔ تو اس میں اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اللہ جیسے ایک مردہ زمین کو پھر سے زندگی عطا کرتا ہے، ویسے ہی تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ فاطر میں بھی بیان کیا کہ واللہ الذی یرسل الریاح، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، کہ سورج کی گرمی سے جو سمندر سے پانی بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، تو اس بھاپ کو مختلف دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے اللہ ہواؤں کو مسخر کرتا ہے اور بھیجتا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر اڑتی رہتی ہیں، اور جہاں ان بادلوں کو پہنچانے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے وہاں پہ پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَسُقْنَاهُ
الی بلد میت، بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو ایک مردہ شہر کی جانب لے کر جاتے ہیں، ایک ایسی زمین کی جانب، ایک ایسے علاقے کی جانب جو کہ مردہ ہو، یہ مردہ مطلب بے آب و گیا ہو۔ اس کے بعد فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو ہم اس کی وجہ سے زمین کو مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا کَذَلِكَ النُّشُورُ، ایسے ہی تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ یہ سورہ فاتر میں فرمایا کَذَلِكَ النُّشُورُ، ایسے ہی تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، جسے ہم بیان کرنا چاہیں گے آج کی نشست میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ وقت ہو چکا ہے لیکن اختصاراً، بڑے اختصار کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، تم بھلا بتاؤ تو جو تم بوتے ہو زمین کے اندر، دانا بوتے ہو، وہ دانا، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ ام نحن الزارعون، اسے کھیتیوں کی شکل میں تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ سوال کی شکل میں اللہ پاک پوچھتا ہے۔ تم ہی سوچو، تم ہی غور کرو، تم کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ زمین کو نرم کر دیتے ہو ہل جوت کر کے، اور اس میں ایک دانہ ڈال دیتے ہو، ہے نا؟ اور وہ دانہ جو تم ڈالتے ہو مردہ ہے یا زندہ؟ اگر دیکھا جائے تو وہ تو اپنے پودے سے الگ ہو چکا ہے، تو ایک دانہ مردہ دانہ ہے وہ، اور پھر اسے زمین میں تم ڈالتے ہو تو تمہارا کام صرف اتنا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس دانے کے اندر کوپلے کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے زمین کے اپر موسٹ جو اس کا لیئر ہے زمین کا، اس کے اندر ایسے منرلز رکھے، ایسی چیزیں رکھی کہ جو کہ نبات کے لیے غذا بن سکیں؟ کون ان کے لیے ایسی ہوائیں انتظام کرتا ہے کہ جو ہوائیں یہ کوپل کو پیدا کرنے کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں؟ کون ان کے لیے زمین سے دھوپ، سورج سے دھوپ لاتا ہے زمین میں؟ تم یا ہم؟ تمہارا کام تو فقط یہ ہے کہ دانہ ڈال دیا، ایک مردہ چیز تھی دانہ، اسے ڈال دیا۔ اب اس کے بعد اس کے لیے سازگار موسم، سازگار زمین سے جو منرلز ہیں، اس کے اندر جو مادی غذائیں ہیں جو کہ سبزہ زاروں کی غذائیں بنتی ہیں، ان کو سوکھنے کی طاقت اس دانے کے اندر کون لاتا ہے؟ کون سورج سے حیاتیاتی شعاؤں اور کرنوں کو لا کر کے اس دانے کا خوراک بناتا ہے؟ اللہ اسی چیز کو بیان کرتا ہے افرأیتم ما تحرثون، غور تو کرو کہ جسے تم بوتے ہو، صرف بو دیتے ہو، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم اسے کھیتیوں کی شکل میں پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ ہر سال تم لاکھیں مردے گاڑتے ہو اور پھر ہم اسے زندہ بنا کے زمین سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ویسے ہی جب تم مردہ ہو کے زمین کے اندر چلے جاؤ گے تو تمہیں تمہارا دوبارہ زندہ بنا کے نہیں نکال سکتے۔ یہ جو مردہ دانے ہیں تم انہیں دفن کرتے ہو اور پھر ان میں زندگی ہم پیدا کرتے ہیں۔ ویسے ہی ہم تمہیں بھی زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو اس دانے کو جسے تم بوتے ہو برباد کر دیتے، اس سے نہ تو کوپلیں نکلتی، نہ تو پودے نکلتے، نہ تو دانے نکلتے، کچھ نہیں ہوتا، ہم اسے برباد کر دیتے۔ فَظِلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو پھر تم باتیں بنانے لگتے۔ باتیں، جب کوئی کسان ظاہر ہے بڑی محنت سے، کوشش سے جب وہ دانہ بوتا ہے اور اگر وہ برباد ہو جائے تو قسم قسم کی باتیں، ہم برباد ہو گئے، ہمارے نصیب پھوٹے ہیں، ہمارے کرم خراب تھے، اس وجہ سے ہو گیا، قسم قسم کی باتیں بناتا ہے کہ نہیں انسان؟ ہماری تمام کوشش اور محنت رائے گاں ہو گئی۔ اللہ پاک اسی چیز کو بیان کرتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے
تو ان دانوں کو جنہیں تم بوتے ہو برباد کر دیتے تو تم باتیں بنانے لگتے. اس کے بعد کیا کہتے؟ انا لمغرمون، ہم تو برباد ہو گئے، ہماری تمام محنت رائے گا گئی. بل نحنو محرومون، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہیں. اس قسم کی باتیں کرتے. ہم اس مردہ دانے کو پھر سے زندگی عطا کرتے ہیں کہ ایک دانہ تمہارے لیے سینکڑوں دانے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، تم غور کرو اس پانی پر جسے تم پیتے ہو، اس پہ غور کرو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پانی ایسے ہی، یہ ہم تو سوچتے ہیں اٹھاتے ہیں پی لیتے ہیں گٹاگت اور اس کے بعد کوئی غور نہیں کرتے. غور کریں کہ وہ پانی اس گلاس تک پہنچنے میں کتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے. ایک بار اسے پیاس لگی، سخت اسے پیاس لگی، تو اپنے خادم سے کہا پانی لاؤ. تو خادم ایک گلاس پانی جب اسے دیا تو حضرت فضیل بن عیاض وہیں پہ موجود تھے. تو وہ پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت رک جائیں، ابھی نہ پئیں، پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دے لیں. تو ہارون رشید کہتا ہے بڑی عزت کرتا تھا نیک بندوں کی، اولیاء کی، اپنے دربار سے بہتوں کو منسلک کر رکھا تھا. فضیل بن عیاض بھی اس کے دربار سے متعلق تھے. تو جب انہوں نے کہا فضیل بن عیاض نے کہ رک جائیں نہ پئیں، میرے ایک سوال کا جواب دیں، تو کہتا ہے کہ پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ تو حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ حضور آپ پیاسے ہیں، اگر یہ ایک گلاس پانی آپ کو نہ ملے تو آپ اسے خریدنے کے لیے کیا دے سکتے ہیں؟ ہارون رشید کہتا ہے اپنی آدھی حکومت میں دے سکتا ہوں اس ایک گلاس پانی کے لیے، آدھی سلطنت. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں پی لیں. پی لیا. اس کے بعد پھر دوبارہ سوال کرتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اگر یہ پانی اب فضلہ کی شکل میں آپ کے بدن سے باہر نہ نکلے تو اسے باہر نکالنے کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا کہ اپنی دوسری آدھی سلطنت. اس کے بعد جب یہ سنا حضرت فضیل بن عیاض نے یہ جواب ہارون رشید کا، تو ایک بڑی ناصحانہ بات آپ نے فرمائی کہ بادشاہ سلامت ایسی حکومت پہ کیا اترانا جس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے. تو جو ہم بھر بھر کے کٹورے پیتے رہتے ہیں میٹھے میٹھے پانیوں کے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں کے، وہ حکومت سے کم نہیں ہے. اگر بادشاہ کو پانی نہ ملے تو اس کے لیے اپنی حکومت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے. کتنی اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر بھی اگر ہم شکر نہ ادا کریں تو یہ ہماری کم نصیبی ہے. اللہ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، غور کرو اس پانی پر جسے تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں سے اسے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، ایک اور اللہ پاک اپنی قدرت کی جانب اشارہ کر رہا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے. کھارا جو تمہارے پینے کے لائق نہیں ہوتا، تمام پانیوں کو کھارا بنا دیتے، لیکن ہم نے کچھ پرسنٹ تمہارے پینے کے لیے میٹھا پانی انتظام کر رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک نے ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جو اس کا کھارا پن ہوتا ہے سمندر کے پانی کا، جو اس کی سیلینیٹی ہوتی ہے، تو اس کا جو نمک ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر اٹھتا ہے. اگر اللہ چاہتا، ذرا غور، اللہ چاہتا اگر تو اس نمک کو بھی پانی کے ساتھ ساتھ بھاپ بنا کر کے اڑاتا، بادلیں اسے لے کر الہ آباد آتی اور وہی کھارا پانی برس جاتا، وہی کھارا پانی زمین کے اندر چلا جاتا، تمام پانی کھارا ہو جاتے. ہمارے لیے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ اللہ کی قدرت پہ غور کریں کہ ایواپوریشن ہوتا ہے سمندر کے پانی کا، بھاپ کی شکل میں وہ پانی بدلتا ہے، لیکن اللہ پاک
ایک ایسے پانیوں کے بھنڈار سے جو پورا کا پورا کھارا ہے، جب وہاں سے ہمارے انتظام کے لیے اللہ پانی کو اٹھاتا ہے تو نمک کو نیچے رکھ دیتا ہے اور میٹھے پانی کو اٹھا کر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ بھی اس کی قدرت ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے پورا کا پورا۔ فلولا تشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے؟ کیوں شکر نہیں کرتے جس اللہ نے اتنے انتظامات کیے ہیں؟ کیوں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو؟ کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ سارے انتظامات ایک سے زیادہ خداؤں کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ اگر بتاؤ تو صحیح کہ ایک اناج پیدا ہونے کے لیے مٹی، ہوا، سورج کی کرنیں، کلائمیٹ اور موسم، اتنی اشیاء اور اتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو ایک اناج جب پیدا ہوا، فصل پیدا ہوئی، دانا جو ہمیں ملا، جو مختلف قسم کے سبزہ زار اور مختلف قسم کے باغات اللہ نے پیدا کیے، اور ان کے لیے ضرورت ہے مٹی کی، پانی کی، ہوا کی، دھوپ کی، تو یہ کرشمہ سازیاں سبزہ زاروں کی شکل میں، اناج کی پیدائش کی شکل میں، باغات کی شکل میں، ایک ایسی ذات کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں جس کی حکومت مٹی پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے، اور کلائمیٹ اور موسم پر بھی ہے، دھوپ پر بھی ہے کہ نہیں؟ اگر مٹی پر کسی اور کی حکومت ہو، بارش پر کسی اور کی حکومت ہو، ہواؤں پر کسی اور کی حکومت ہو، دھوپ پر کسی اور کی حکومت ہو، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سب تان کر کے ایک جانب ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی منوانے لگیں گے۔ ہماری طرح یہ جو سبزہ جو اگ رہا ہے نا، یہ گیہوں کا دانہ ہے، لیکن بننا چاہیے دھان بنے گا تبھی ہم اپنی مٹی دیں گے۔ یہ مٹیوں کا خدا کہتا، اور دوسرا کہتا مکہ بننا چاہیے، تو ہواؤں کا خدا کہتا مکہ بننا چاہیے، وہ کہتا ہم اپنی ہوا میں سے نمی اور جو نبات کے لیے ضروری غذائیں ہیں تبھی دیں گے جب اس سے دھان پیدا ہوگا۔ جو سورج کا خدا ہے، سورج کا دیوتا ہے، وہ کہتا کہ ہم اس سے حیاتیاتی شعاعیں اس کو تبھی دیں گے جب ہماری چاہت کے مطابق اس سے سبزہ اگے گا۔ سب اپنی اپنی تان کے الگ الگ ہو جاتے، ایک اناج کا دانہ ہمیں نہیں ملتا۔ یہ اناج کا دانہ ہمیں مل رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک اناج کی پیدائش کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ مٹی، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ سورج کی دھوپ ہو، چاہے وہ کلائمیٹ ہو، کچھ ہو، سب پر حکومت کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ ضرورت کے مطابق سب کو حکم دے رکھا ہے کہ اس سبزہ کو، اس غذا کو پیدا ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، پابند ہو کہ تم دو، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مختلف دیوتا ہوتے، ہوا کے الگ، مٹی کے الگ، پانی کے الگ، دھوپ کے الگ، سورج کے الگ، تو کیا ہوتا؟ سب اپنی اپنی تاننے لگتے کہ نہیں؟ لیکن کوئی نہیں، جھگڑا نہیں ہوتا، کلیش نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر چاہتے کھارا بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، کیوں شکر نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو؟ اور اگر ہمیں مانتے بھی ہو تو ہمارے حکم سے کیوں اپنا رخ پھیرتے ہو؟ مانو، کام کے لیے نہیں، فقط نام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے۔ ہماری چاکری کرو، ہماری نوکری کرو، جو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اس کو ادا کرو۔ تو یہ کچھ آیات تھیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک اپنی اس اصل بات کی جانب آتا ہے جس کے لیے اتنی دلیلیں دی گئیں۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ تمام دلیلیں اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔